السلام علیکم خواتین و حضرات، پیش خدمت ہے آج کا حسب حال، آپ کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم، اور اس شو میں میرا ساتھ دیں گی ناجیہ بیگ اور آپ کے اس شو کی جان عزیزی۔ السلام علیکم ناظرین۔ السلام علیکم۔ ہیر آکھے آ جوگیا آپ الیکشن لڑ لے، تے کوئی نہیں لوڈ شیڈنگ مقام دائے، او پاویں راجا خواجہ تے پاویں ہووے نوید قمر، ہارمونیم دے دے سے تے کوئی نہیں ساڈا پکھا چلاوندا اچھا، ہیر نے رانجھے سے کہا تھا کہ الیکشن لڑو۔ ہاں، اس نے کہا تھا کہ ساڈا پکھا کسی نے نہیں چلوانا، خود ہی الیکشن لڑ کے مت کرو۔ اچھا، یہ کہا تھا ہیر نے۔ لڑائی ہمیں تو نہیں تھی شروع ہوئی، کوئی شادی کی وجہ نہیں تھی، اصل لوڈ شیڈنگ کی ہی وجہ تھی اس وقت۔ اچھا پھر کھیڑیوں کے پنڈ میں بجلی زیادہ آتی تھی، اچھا اچھا وہ پھر ہیر ادھر لے گئے۔ ہائے ہائے ہائے، اب وہ عورت بھی بیچاری فوت ہو گئی ہوئی ہے جو کہتی ہوتی تھی بجلی بری ہے میرے انگ انگ میں، میں چاہوں گی تو پکھا چل جائے گا۔ یہ کیا تھا عزیز صاحب؟ میں چاہ رہا تھا یہ پروگرام مجھ سے شروع ہو جائے۔ بڑی مہربانی آپ لوگوں کی، اگر آپ کہیں تو میں شروع میں اپنا خبروں پہ تبصرہ پیش کر دوں۔ خبروں پہ تبصرہ تم بعد میں پیش کرنا، کیونکہ کل آپ نے خبروں پہ تبصرہ پیش کیا تھا، اس حوالے سے ایک وضاحت بہت ضروری ہے۔ اچھا جی، کون سا تبصرہ؟ آپ نے کل ایک خبر پر تبصرہ اپنا مرحمت فرمایا تھا ہمیں۔ مرحمت نہیں تھا میں نے فرمایا، میں نے تو سیدھی گل کی تھی، ایویں پیچیدگی نہ پیدا کرو۔ کل ہمارے شو میں ایک خبر کا ذکر ہوا تھا کہ پی آئی اے نے ایک کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ مسافر 4 یا 5 مسافر جو تھے وہ کھڑے ہو کے ان کو سفر کروایا۔ یار پی آئی اے والوں نے اس بات کی دو ٹوک انداز میں تردید کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ نہ ایسا ہوا ہے اور نہ ایویشن کی ہسٹری میں شاید ایسا کبھی ہو۔ یہ بہت خطرناک بات ہے جو، اور وہ کہہ رہے ہیں بالکل بے بنیاد ہے، اگر ایسی کوئی خبر ہے تو اس کے ثبوت ہمیں فراہم کیے جائیں۔ بہرحال میں یہاں پہ ثبوت دینے نہیں بیٹھا ہوا، میں خبروں پر تبصرہ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں۔ جو اخبار میں خبر ہوتی ہے وہ ہم اٹھا کے اس پہ تبصرہ کر دیتے ہیں، اور اخبار میں سے خبر یہ خاتون اٹھا عزیز صاحب چھپی ہوئی خبر تھی، میں نے پڑھ دی ہے، ورنہ یہ تو آؤٹ آف کوسچن بات ہے نا کہ جہاز میں کھڑے کر کے آپ ٹریول کروائیں، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو پھر بات کرو نا، اس سے چپ کر کے کیوں بیٹھی ہوئی؟ آپ بات کریں۔ غلط خبر تھی، اور بہرحال ہم نے اس خبر پر تبصرہ کیا ہے، اس سے وہ خبر پروپیگیٹ ہوئی ہے میرا خیال ہے، تو ہمیں بھی اپنی ذمہ داریوں کا تعین کرنا چاہیے۔ اس میں بری بات ہے کیا بات ہے؟ جوگیا جھوٹ بولے، بس کر یار، بس کر۔ کون بندے کھڑے کر کے جائے اڑاؤندا اے۔ تمہاری بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن کچھ لوگوں کا یہ موقف بھی تو درست ہے کہ خبر پر تبصرہ کرتے ہوئے ہمیں خبر کی سچائی یا یہ تو جان لینا چاہیے کہ کیا یہ ممکن بھی ہے یا نہیں۔ تو یہ پتہ تم خود کر لیا کرو، تم ادھر پلے اچھا جی، اچھا میں پتہ کر لوں گا۔ اچھا جی، خبر ہے وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ نے کہا ہے کہ کراچی میں امن کے لیے زیادہ وقت نہیں لیں گے۔ زیادہ وقت نہیں لیں گے شاہ جی، آپ اور نپولین بوناپارٹ اکٹھے حکومت میں آئے تھے۔ ہاں، نپولین نے اپنی سوانح عمری میں لکھا ہوا ہے کہ یہ قائم علی شاہ صاحب مجھے او چڑی کہہ کے میرا کوفتہ اٹھا لیا کرتے تھے۔ اس سے 2 چیزیں ثابت ہوتی ہیں کہ دنیا میں اس وقت چڑی بھی آ چکی تھی اور کوفتہ بھی آ چکا تھا۔ یہ اس نے اپنی سوانح عمری میں لکھا ہے۔ کیا نام تو بوناپارٹ کی سوانح عمری کا؟ می اینڈ مائی اسٹرگل۔ شکر ہے یا اللہ میرے منہ سے انگریزی نکلی ہے اور بالکل ٹھیک نکلی ہے۔ ذرا خبر پہ تو غور کرو نا، قائم علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں امن پیدا کرنے کے لیے یہ آدھا وقت نہیں لیں گے۔ میرا خیال ہے ان کے یہ میں ہے کہ بس 2-3 ناری اور بھی وزیر اللہ بڑھیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ شاہ جی خدا کا نام لے جانے دے، اس طرح کی باتیں کر کے ہمارا دل تو نہ ساڑے۔ آپ نے تو بالکل میرے تائیڑا صاحب ہی کر دیا۔
मेरे ताए ने 4 दिन पीरी मरीदी भी की हुई है। अच्छा, कब? जब वो रेलवे से निकले थे, फाटक मैन थे ना, तो अपने एक दोस्त को बैठा के बड़ी कुड़ी के घर चले गए शबरात देने के लिए। वो पीछे से बाबे ने फाटक नहीं खोला, अल्लाह माफ करे, हादसा हो गया, तो मेरे ताए को निकाल दिया रेलवे से। तब पीरी मुरीदी शुरू की। हाँ, अच्छा, पीर हो गया, बड़ा डाढ़ा किस्म का। एक मरीद ने आके ताए से पूछा कि पीर साहब, आपके नजदीक एक सदी की क्या वैल्यू है? ताया कहता है सिर्फ 1 मिनट। वो कहता है जनाब 1 करोड़ रुपए की क्या वैल्यू है पीर साहब? ताया कहता है सिर्फ 1 रुपया। वो आगे से मरीद खोचलता, कहता भाई जी फिर 1 रुपया तो देना। ताया उससे ही ज्यादा खोचलता, कहता ये 1 मिनट ठहर जा। ये मेरा ख्याल है कि कैमल शाह साहब ने भी वो 1 सदी वाला 1 मिनट सोचा हुआ। पेशावर की तरक्की के लिए शहबाज शरीफ के नक्शे कदम पर चलूंगा, वजीर आला केपी के परवेज खटक। बहुत अच्छे यार, ये तहरीक इंसाफ के लीडरान रल मिल के इमरान खान का चेया तो नहीं ले रहे। पहले जवेद हाशमी साहब ने कह दिया कि नवाज शरीफ मेरे लीडर थे, हैं और रहेंगे। अब देखो वो परवेज खटक साहब कह रहे हैं कि भाई जी मैं शहबाज शरीफ के नक्शे कदम पे चलूंगा। हाँ, और कल शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि बजट अवाम कुश्ता था, ईमान से, यानी अवाम को कुव्वत बख्शने वाला था। ये कहाँ कहा उन्होंने? कल यहाँ बैठ के कहा है। इधर? हाँ हाँ, मैं कहाँ था उस वक्त? तुम्हें नहीं पता तुम कहाँ थे? अगली खबर पढ़ देते हैं। जिस ऐवान के मेंबर की पुलिस बात नहीं सुनती, ऐसे ऐवान पर लानत भेजता हूँ। नून लीग के रुकने असेंबली राजा शौकत भट्टी का एहतजाज, स्पीकर के मुतालबे पर माफी मांग ली। भट्टी साहब की बन गई है तुहानू जनाब? ਇਹਦੇ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਭਾਈ ਜੀ। SHO साहब, ये जो MNA MP आए हैं सिर्फ आप लोगों को कंट्रोल करने के लिए ऐवानों में आए हैं। हाँ जी, लो जी जी सानू कंट्रोल कर जिंदे साडे प्यो लगन। आप इन लोगों के हाथों कंट्रोल होकर खुशी भी महसूस करते हैं। खुशी नहीं महसूस करते, आफियत महसूस करते। पहले नहीं सी बिल्कुल ही इन्हां कोल डरदे, सानू पता हुंदा ही नहीं अगली वारी जितनी नहीं घुम्मदी दूजियां दी आनी, ਅਸੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਦੂਜਾ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਤੀਜਾ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਚੌਥਾ ਚੌਥੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ। ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਫੜੀ ਤੇ ਭਣੇਵਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਫੜੀ ਭਤੀਜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ SHO ਲੱਗਾ ਜੇ ਇੱਕ ਖੋਖਰ ਨੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਇੱਕ ਖੋਖਰ ਉਹ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ, PTI 'ਚ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਨੂਨ ਲੀਗ 'ਚ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ, ਮੁਦਈ ਵੀ ਖੋਖਰ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀ ਖੋਖਰ, ਗਵਾਹ ਵੀ ਖੋਖਰ, ਉਤੋਂ SHO ਵੀ ਖੋਖਰ। मेरे इलाके तो खोखर खोखर होई पई है। मैं तो सारा दिन गांदा रही ना, खोखर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। हसीना भाई लेने एक छोटा सा वक्ता हमारे साथ रही। रिस्पेक्टेबल जनेद साहब, ये पिछली हुकूमत तो चलो तरीके तरूखे दे के तो निकल गई। रिस्पेक्टेबल उसे कहते हैं जिसकी तुम दिल से इज्जत करते हो। तो दिल से ही करता हूँ यार मैं, और तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं सब जानता हूँ। जानते हो? सब जानता हूँ। चलो फिर माफी दे दो यार, मैं और क्या गलती हो गई, गलती हो गई है यार, मैंने आइंदा नहीं ऐसे आइंदा ऐसी गलती का इर्तिकाब न करना। नहीं करता। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि बिजली की तारीखें पिछले 5 साल तो सुनते रहे हैं, फिर इलेक्शन नजदीक आए तो इश्तिहार चलना हो गया शहबाज शरीफ साहब का वो वाला, 3 साल में, फिर 2 साल में, फिर 6 महीने में बिजली दे देंगे। बार उन्होंने कहा कि भाई ये तो एक उम्मीद थी जो हम दिखाते रहे हैं और इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा सारा। उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने कहा कि तारीख बिल्कुल ही नहीं दे सकते। अब मेरा ख्याल है को 1-2 दिन पहले ख्वाजा आसफ साहब ने को कहा कि 3 कुछ साल में लोड शेडिंग कम कर लेंगे। उधर से खैबर पख्तूनख्वा वालों ने कह दिया कि हम हफ्ते में बिजली पूरी कर सकते हैं। ये गल रौले में ही पड़ गई है या बिजली बन सकती है? खैबर पख्तूनख्वा वालों का जो दावा है उसका तो मुझे पता नहीं है, लेकिन बहरहाल सोशल मीडिया पे आजकल एक दावा बहुत ज़ोरों शोर से सामने आ रहा है कि सिर्फ सवात वैली में ऐसे सैकड़ों मकामात हैं
جن پر اگر ہم چھوٹی ٹربائنز لگا لیں تو کم از کم پاکستان 26,000 میگا واٹ بجلی پیدا کر سکتا ہے. شروع میں یہی سمجھا, میں نے کہا یہ بھی جیسے اور بہت سی ایگزیجریٹڈ باتیں کی جاتی ہیں کہ جی ایران پاکستان کو ₹1 فی یونٹ بجلی فراہم کر سکتا ہے تو کیوں نہیں لیتے. ہندوستان کی طرف سے آفر ہے, چائنا کی طرف سے ₹3 آفر ہے, چائنا کہتا ہے جی پورے پاکستان کو بجلی دے دیں گے. وہ ساری بیس لیس قسم کی باتیں ہیں. لیکن جب اس بات کو میں نے چیک کیا ایکسپرٹ سے تو زیادہ تر کا یہ کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ فگر کسی حد تک ایگزیجریٹڈ ہو, اس میں مبالغہ امیزی سے کام لیا گیا ہو, لیکن بائی اینڈ لارج یہ بات درست ہے کہ صرف سوات ویلی سے ہزاروں میگا واٹ بجلی پیدا کی جا سکتی ہے. اور صرف سوات نہیں, پرابلم یہ ہے کہ پاکستان اب اس نہج پہ آ گیا ہے کہ ہمیں ہر ممکن طریقے سے سوائے پیٹرول کے, سوائے تیل کے, ہر ممکن جو متبادل ذریعہ ہے اس سے بجلی پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, چاہے 1 کلو واٹ ہو یا 1000 میگا واٹ ہو. نہیں, یہ تو تمہاری بات بالکل ٹھیک ہے, مگر اگر سوات میں ہزاروں میگا واٹ بجلی بن سکتی ہے تو پھر سوات کی بجلی بنا لیں, سوات آ جائے پھر. اسی سوشل میڈیا پہ ایک نوجوان کی کلپنگ بھی موجود ہے جو بالکل ایک سر پھرا سا عام, یعنی ایک اوسط ذہنی صلاحیت رکھنے والا شخص کہنا چاہیے, لیکن بہرحال اس کے اندر جذبہ موجود ہے. اس نے کم از کم ایک ٹربائن لگا کے وہاں پہ موجود جو 150 کے قریب گھر ہیں اپنے گاؤں کے, ان کو وہ ₹200 ماہانہ پر بجلی فراہم کر رہا ہے. فکس بل ہے $200 ماہانہ. کدھر جی؟ یہی فرنٹیئر میں. یار پھر ادھر ہی مکان بنا لا یار, تم خدا کے لیے اس طرح کے مشورے نہیں تم دیتے پہلے. ادھر تو ابھی ہو ہی نہیں رہی بجلی پوری, کیا کریں؟ ہو سکتی ہے ہر جگہ پہ. یہ جو چھوٹی ٹربائنز ہیں یار, ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ پاکستان کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سب سے بڑے نہری نظام سے نوازا ہے, اور ہم بجلی کے 1 میگا واٹ کو بلکہ 1 کلو واٹ کو ترس رہے ہیں. اور ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں چھوٹی ٹربائنز لگا کے کم از کم 6000 میگا واٹ بجلی پیدا کی جا سکتی ہے. ان نہروں پہ چھوٹی مشینیں لگا لو یار, چکیاں لگا لو, بجلی پیدا کرو. پنجاب میں بھی لگ سکتا ہے. پنجاب میں بھی نہری نظام ظاہر ہے, اس کا بڑا حصہ تو پنجاب میں. اچھا جی. اور تمہیں پتہ ہے کہ پاکستان میں یہ کوئی نیا کانسیپٹ نہیں ہے. سب سے پہلا بجلی گھر, چھوٹا بجلی گھر نہر پہ کس شہر میں لگا تھا؟ کس میں جی؟ الحمدللہ یہ اعزاز میرے شہر کو حاصل ہے. تو اس میں اتنی آکڑنے والی کون کیوں اکڑنے والی بات ہے؟ ہمارے شہر کو کئی اعزازات حاصل ہے. سب سے پہلے بوٹی سیخ پہ میرے شہر میں چڑھی, گجرانوالہ میں. جی جناب. آپ لوگ تو پہلے قیمے کو گول کر کے گیند سے بڑھا کے پکا لیتے تھے. یہ سیخ کے اوپر چڑھ کے ایسے لمبا کر کے قیمے کو اور اس کو بھون کے سب سے پہلے میرے شہر نے کھایا. اچھا, میں نے تو سنا ہے کہ اگر زیادہ بھوک لگی ہو تو سیخ نہ اویلیبل ہو تو انگلی پہ چڑھا کے بھی وہ سیک لیتے ہیں. ہاں, اس سے یہ ہوتا ہے کہ گوشت زیادہ ہو جاتا ہے. انتہائی سیریس ٹاپک تم ڈسکس کر رہے ہو. نہیں تو تم نے بیچ میں اپنے شہر کا کیا اتنا, تو یہ فیکٹ ہے نا. 1925 میں پہلی بار اکاڑا میں رینالہ خرد کے مقام پر پہلی ٹربائن لگائی گئی تھی جس سے کم از کم 1.5 میگا واٹ 1.5 میگا واٹ بجلی پیدا کی جاتی تھی. اور 1.5 میگا واٹ کی اس ٹربائن سے اس وقت 60,000 ایکڑ بنجر زمینیں سیراب کی جاتی تھی. اور آہستہ آہستہ وہ ٹربائنیں خراب ہونا شروع ہو گئیں, اور آج اس جہاں پہ وہ بجلی گھر تھا وہ ایک سابق ایم پی اے نے اس جگہ پہ قبضہ کر رکھا. ہائے ہائے, دیکھو ذرا اس کے شہر کی داستان. تمہیں پتہ ہے پوری دنیا میں واحد اس کا شہر یار کوئی اور بات کرو. نہیں تعریف یار, نہیں کوئی اور بات کرو. تمہارا شہر معمولی ہے. اچھا, دنیا میں واحد اکاڑا ایسا شہر ہے جہاں پہ رو میں چینی ڈال کے پیتے ہیں. نہیں, یہ تو ہمیں لاڈ پیار کر رہے ہوتے ہیں. واقعی اکاڑا کیا, ہر شہر ہمارا بڑا قیمتی شہر ہے. جس طرح اکاڑے میں سب سے پہلے ٹربائن لگائی گئی تھی, نندی پور گجرانوالہ کا بڑا مشہور ہے. اور اس میں بہت پوٹینشل ہے. ابھی بھی میرا خیال ہے میاں نواز شریف صاحب ادھر کوئی پلاننگ کر رہے ہیں وہاں سے بجلی بڑھانے کی. ویسے تو نندی پور کی مٹی بھی پیچ بنانے کے لیے کرکٹ کی بڑی بڑی دور جاتی ہے. ہر شہر ہی پیارا ہے. واقعی پاج نے صحیح کہہ رہا ہے. انشاءاللہ یہ شروع بھی ہو گئے ہیں کوشش کرنی. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے تو ہمارے تو چپے
चप्पे पे बिजली बनाने वाली मशीनें लग सकती हैं। यार कौन सी नेमत है जिससे अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को नहीं नवाजा? जिस चीज से बिजली पैदा की जा सकती है वो पाकिस्तान के पास वाफिर मिकदार में मौजूद है। हवा, पानी, बिल्कुल, धूप, तो कौन सी चीज है जो पाकिस्तान के पास नहीं है यार? होए होए होए, बस हम तो अब उड़ीक ही रहे हैं कि नर्स बाहर आके कहे मुबारक हो आपके घर बिजली पैदा हो। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। आज बैतबाजी हो जाए अजीज साहब? मैं तो तैयार हूँ। लो जनाब, पहला शेर मैं पेश कर रहा हूँ। पहला शेर मैं पेश कर रहा हूँ। पहला शेर मैं पेश कर पहला शेर मैं पेश कर रहा हूँ। यार तुम हर बात पे मतक्का ना लगाया करो। कोई पहला शेर हजूर मैं पेश कर रहा हूँ। आप कभी अपना भी ये शेर, अपने से छोटों की हौसला अफजाई नहीं पहला कर। शेर मैं अच्छा, पेश चले, कर रहा हूँ, एक तुम अपना मिनट। शेर जेर कर लो। नहीं नहीं, मैं पेश कर रहा आप लोग लड़े नहीं, पहला शेर मैं पढ़ देती हूँ, अच्छा। ठीक है, जो बैतबाजी का असूल भी हूँ। है। हाँ चलो जी जी। ठीक है। ख्वाब किरची हुए सभी अपने, ख्वाब किरची हुए सभी अपने, अल्लाह रहमत करे। कैसे आंखों में बस गए पत्थर। आए हाय हाय, कैसे आंखों में बस गए पत्थर। वाह वाह, ऐनक लगा के अगर मोटरसाइकिल चलाएं तो फिर नहीं आंख में कुछ पड़ता। ऐसे शेर को डिग्रेड ना करो। ताहिर शहीर का शेर और कमाल का शेर है। क्या बात है जी, कैसे आंखों में बस गए पत्थर। यार ये ताहिर शहीर रेत बजरी का काम करता है। क्यों? अच्छा यार, पत्थर रे से रे शेर से, है। हाँ जी। पढ़ो अब रे से शेर। अब तुम पढ़ो ना, तुम कहते थे मैंने पहले पढ़। भाग गया। रे से जी। रात होते ही मेरी हिज्र गजीदा आंखें तेरे ख्वाबों के ताक़ुब में निकल जाती हैं। हाय निकल हाय जाती हाय, हैं। जिस दिन को बुजुर्ग पीछे आ गए ना उस दिन लितरो लितरी भी करेगा तुम। रात निकल जाती हैं नून। हाँ जी। नून नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। अब बैतबाजी की दुनिया का सबसे पुराना झगड़ा कि पर है या मैं है। चट्टानों में लगा लो, ठीक है, मैं ही ठीक है। नून ना मिले जहर तो अपना ही लहू पीते हैं, जाम खाली नहीं रहते कभी सुकरातों के। वाह, के ये है तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, ये है तेरा नशेमन, वो है कहाँ? मैं शाही हूँ बसेरा है पहाड़ों की चट्टानों तक। शेर भी गलत और झूठ भी। मैं शाही हूँ। ये देखो ये शाहीन झूठ कहाँ से आ गया। तौबा है। किसी शाहीन ने देख लिया सीधा खुदकुशी करेगा। यार सीधा ये बेड़ा पहुंच जाया करो, अल्लाह बे पे ते ते से जीम चे। चलो तुम्हारा हर शेर कबूल है, हर शेर कबूल है यार। तक काफ ना। तक वे बदामी नैना वालिया। चुप करो यार। तक वे की मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया, की मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया। हम अगर इश्क न करते तो हुकूमत करते। वाह। इसी तरह कई सियासतदान भी कहते हैं कि हम अगर हुकूमत ना करते तो इश्क करते। बल्कि दोनों काम ही करते। बड़ी शय हो तुम। अपना शेर सुनाए जी साहब। क्या था आखिर पे? ये फिर ये कहाँ की दोस्ती है कि हुए हैं दोस्त ना से, कोई चारा साज होता कोई गम गुसार होता। हाय हाय हाय, गालब और 5 रुपए का नोट औखे वेले जरूर काम आते। चले जी, होता अलिफ। अलिफ। अब भी ना हो कबूल तो किस्मत की बात है, अब भी ना हो कबूल तो किस्मत की बात है। आमीन कह रहे हैं वो मेरी दुआ के साथ। आमीन कह रहे हैं वो मेरी दुआ के साथ। हे अजीजी साहब। हे हुक्का पानी बंद पाया, हुक्का पानी बंद वो वाला है। अजीजी साहब, ये 2 आंखों वाला है। अच्छा, एक आंख का तो इसने ऑपरेशन नहीं करा लिया था। आप ऐसे पढ़ दे कोई। अच्छा, दूसरा है हाय हाउ आर यू, आई एम फाइन, नाइस टू मीट यू, थैंक यू वेरी मच। शेर हो गया शेर हे से।
Hi, how are you? I am fine. Nice to meet you. Thank you very much. मच्चे यार फाइन के साथ माइन ही मिला देते। यार ये शेक्सपियर का शेर है, तुम्हें नहीं पता। God sake, अब यार। आपको चे से पढ़ना ये पड़ेगा। जो शेक्सपियर है ना, कभी शेर लिखता था तो मुझसे उसकी तस्हीह कराता था। आपसे? जी, आप जी। इतने पुराने हैं? नहीं, मैं तो नया हूँ, वो बहुत पुराना था। चले सर, चे के साथ शेर पढ़ें। चे से नहीं, CH। मैंने आखिर पे कहा थैंक यू वेरी मच। CH से सुनाओ शेर। ये चूचू चूचू चाचा घड़ी पे चूहा नाचा, फिर ये मैं भी क्या यही शेर? करूंगा। तुम बड़े इकबाल के शेर पढ़ रहे हो। चलो चलो, चे से सुना दो। चलो यार चे से सुनाता हूँ। चश्मे नमनाक को इस दर्जा हकारत से न देख, वाह वाह। चश्मे नमनाक को इस दर्जा हकारत से न देख, तुझको मिल जाना है एक दिन इसी पानी में कहीं। ये इब्रार अहमद का शेर है। ये जिस नाक के ऊपर चश्मा हो उसे चश्मे नम नाक कहते हैं। इब्रार अहमद का एक खूबसूरत शेर है, खूबसूरत शायर का खूबसूरत शेर है। हाय हाय हाय, ये इब्रार साहब जो हैं ये अफजाल नवीद के भाई हैं। भाई हैं, ये दोनों अफजाल भाई नवीद शायर भी हैं, कमाल शायर है। दोनों भाई हाय, शायर हाय, हैं, और हाय, दोनों हाय। खूबसूरत शायर हैं। ओहो, वो एक दिन घोड़े पे बैठा अफजाल नवीद, उसने कहा घोड़े को तेज किया और घोड़ा तेज हो गया। ये देखो कितनी अजीब और फिर बात। उसने मुहावरा बना लिया। हाँ, चले जी साहब, आप पर नून आ गया। ला जी मुझ पे नून आ गया। नूर तो कभी आया नहीं, नून आ गया। अकल करो यार। लजी नून से शेर अर्ज किया है। नून जीती है जिस कदर सीटें, नून जीती है जिस कदर सीटें। उतनी काफ नहीं जीती। नहीं यार, क्या फजूल शायरी कर रहे हो यार। नून जीती है जिस कदर सीटें, इसको कहते हैं जीत ऐथे रख। अच्छा, एक बहुत ही हस्बेहाल शेर ज़हन में आया, बहुत ही हस्बेहाल। जी। हर रात सोचना के रिहाई करीब है। यार तुम्हारे सारे काम रात को ही होते हैं। सुनो तो सही यार, तुम देखो किस कदर आज के दौर में किस कदर फिट आता है ये शेर। हर रात सोचना के रिहाई करीब है, हर सुबह अपने पाँव में जंजीर देखना। बहुत खूबसूरत, वाकई हस्बे हर वक्त हम ये सोचते हैं कि अब शायद बेहतरी आ बेहतरी जाए, आ अब जाए, शायद बेहतरी बेहतरी आ आ जाए, और सुबह उठते हैं तो वही जंजीर पाँव में। हाय हाय, देखो यार, बेहतबाही में भी दो खरोने लेके आ जाता है। ये वो शख्स है ना कि पिकनिक पे गया और ना जाय के ऊपर बैठा हुआ पहाड़ों में से गुजर रहे हो, तो कोई कहे कि हा कैसा अच्छा मंजर है। ऐसे बंदे करीब से कह देते इथे दो जहाज डिग बैठे वो गिर गई जो गिर गई यार, इस वक्त तो एंजॉय करो खुदा के वास्ते। हद हो गई है उस्मान साहब। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। लेकिन फैशन का इंसानी जिंदगी में किस हद तक अमल दखल है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ फैशन डिजाइनर जनाब ZVS। चलो जनाब ZVS, लगता है को फैशन डिजाइनर नहीं को मलंग बुलाया हुआ है। जो नहीं क्या हो जाता तुम्हें को हाय हुई करो, तुम तो बिल्कुल ही पेंडू के पेंडू ही हो अभी तक। और ये जो तुम बात कर रहे हो ना फैशन कितना जरूरी है, एक मेरी बात याद रखना, फैशन इन नीड इज अ फैशन इन डीड। ओह माय गॉड। अच्छा लगने के लिए फैशन होता है, सिर्फ तन ढांपने के लिए होना होता तो लोग आज तक पत्ते ही बन के फिर रहे होते। सारा मुल्क जिंगल हलाहुर करता फिर। नहीं, ZVS फैशन जरूरत पर मबनी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर फैशन में जरूरत भी पूरी हो रही है तो दैट्स फाइन टू। देखो ना, जिस तरह अंग्रेज जो है वो तो
چونکہ بہت زیادہ وہ تو ترقی والے لوگ ہیں, اچھا سوچ کے وہ ہر ڈیزائننگ کرتی ہیں. یہ جو انہوں نے کوٹ کے ادھر بازو پہ 3 بٹن لگائے ہیں, کیوں لگائے ہیں؟ ادھر سردی بہت ہوتی ہے, زیادہ انگریزوں کو ہر وقت زکام لگا رہتا تھا, پھر ان کو عادت پڑ گئی تھی کہ یہ اس طرح بازو کے سے نک پوچھ لیتے. نہیں زیویس, میں سنجیدگی سے بتا رہا ہوں کہ یہ نیپولین بوناپارٹ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے فوجیوں کو یہ عادت تھی کہ وہ اپنے کف سے اپنی ناک, بہتی ہوئی ناک صاف کرتے تھے, تو وہ بار بار منع کرنے کے باوجود اس عادت سے باز نہیں آتے تھے. تو پھر نیپولین نے حکم دیا تھا کہ میرے جتنے اس کی جو فوجی یونیفارم تھی اس میں اس نے 2 طرف بٹن لگا دیے تھے, اور ظاہر ہے کہ بٹن لگا دیے جائے تو پھر ناک نہیں صاف کی جائے. چلو تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ انگریز نے فیشن یہ بنایا تھا. نیپولین جب انگریز ہی سی, وہ کہڑا جبوکا اکاڑے رہندا سی. اچھا یار, آج ایکزیویس بات تو بتاؤ ذرا, کھل کے بتاؤ, یہ تم لوگ ہاتھ یوں کیوں رکھتے ہو؟ یہ ہاتھ سپیس میں رکھنے سے ہمیں ذرا فیشن انڈسٹری میں سپیس مل جاتی ہے. اچھا, یہ ہاتھ ایسے رکھنے کے لیے تو بڑی بڑی پریکٹس کی ہم نے شروع میں. کھانا کھا کے کتنی دیر ہاتھ نہیں دھوئے, سالن لگا ہوتا تھا تو ایسے ہی پکڑ کے پھرتے تھے ان کو. پھر عادت پڑی ہے کہ ایسے پھرنا ہے. شروع میں تو جب محلے میں ہاتھ ایسے کر کے ہم پھرتے تھے نا, تو محلے کی عورتیں بچوں کے کپڑے بھی ادھر ڈال جاتی تھی تاکہ ذرا سوکھ جائے. دبئی میں بھی ہاتھ ایسے رکھنے کا فیشن چلا تھا. وہ عربی تو ادھر عقاب بٹھا کے پھرتے رہتے تھے, وہ تو ایک دفعہ پھر عقاب نہیں کر بھی دی, آنکھ کٹ لی, پھر باز آئے. اچھا سیریس, یہ بتاؤ کہ بیہودہ قسم کے فیشن تو اپنی جگہ, یار یہ آپ لوگوں نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے ڈیزائننگ کے نام پہ, مختلف زومانی قسم کے جملے آپ شرٹس پہ لکھ دیتے ہو, یار یہ کیا فضول حرکت ہے یار, یہ کون سا فیشن ہے؟ کون سے بیہودہ جملے لکھے ہوتے ہیں جی؟ حد ہو گئی والی. انگلش میں لکھے ہوتے ہیں اس لیے آپ کو بیہودہ نہ لگ رہے ہو, یا آپ کو سمجھ ہی نہ آ رہی ہو کہ لکھا کیا ہے. اور اب کیا اس پہ پپو یار تنگ نہ کر لکھ لے, یا تو لنگ جا ساڈی خیر لکھ لے. بھئی ظاہر ہے ڈیزائننگ ہے, اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے ہوتے ہیں نا, کوئی ڈائیلاگ لکھ دیں یا کوئی تصویر بنا دیں, وہ بھی فیشن کے مطابق ہونی چاہیے. یہ نہ کرو کہ کدھر وینا ملک دی فوٹو لا لو کپڑیاں جو ہوتے ہیں, ویسے تو اس کا کپڑوں سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے. یہ صاحب, وینا ملک تو خیر خبروں کی زینت بن گئی نا, اس لیے سب کو پتہ چل گیا. آپ کے جو فیشن شوز ہوتے ہیں وہ کون سا کام ہے؟ یہ تو فیشن شوز پہ کیا اعتراض ہے آپ کو؟ اس میں کپڑوں کی تشہیر ہوتی ہے, ڈیزائننگ کی تشہیر کرتے ہیں ہم, پبلسٹی کرتی ہیں. یہی تو زمین سے میرا پوائنٹ ہے, کپڑوں کی تشہیر کیسے, کپڑے تو ہوتے ہی نہیں ان میں. شاباش. اور کیا فیشن شو میں باندری کا تماشا دکھا رہے ہوتے, ایک بوکھ بھی لیندے نہیں تو بعد چگلا بھی کر دیں. اس طرح دا ایک بندہ ضیاء کا دور چلا گیا نا, فلم سینسر بورڈ دا چیئرمین, جیڑا گندا سین آوے 9 والی ریوائنڈ کرا کے بیٹھے. آج سے ایک ممبر نے پوچھا, چیئرمین صاحب یہ کیوں بار بار چلا کے دیکھتی ہیں؟ کہتے ہیں میں اپنی اخلاقی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں. آپ میڈیا والے کیا کرتے ہو؟ 12 منٹ کی خبریں چلاتی ہیں, اس میں 27 منٹ کے انڈیا کے ٹھمکے چلا رہے ہوتے ہیں, اور باتیں کرتے ہیں ہم فیشن انڈسٹری والے لوگوں کی. گرمی تو دیکھو اوپر سے کتنی پڑ رہی ہے, اور کیا اب ماڈلوں کو رضائیاں پہنا کے تو ٹھوڑے ہیں. پتا نکلی ہون بیچاری ہیں, ہوتریاں ہوندیاں بھی مارکو نے. سائز زیرو کے چکر میں اتنی پتلی ہو گئی ہوئی ہے. ایک دن میرے ایک فیشن شو میں ماڈل باہر نکلے, پھر اندر آ ڈگے, پھر باہر نکلے, پھر اندر آ ڈگے. میں باہر نکل کے دیکھا تھا کہ پٹیسٹل فین لگا, میں کیا اترے چکونا سر پاڑنا جی بیچاری. یہ جس کو تم لوگ نیوڈیٹی کہتے ہو وہ سٹائل ہے. سٹائل کون سا سٹائل ہے یہ, جس کا ہمارے کلچر سے دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں ہے؟ تو جو ڈرامے بہاندی ہو تو کلچر نہ تعلق ہے. اللہ معاف کرے, توبہ. میں نے تو اب ڈرامہ دیکھنا ہی چھوڑ دیا ہوا ہے. ایسا گندا ڈرامہ چل رہا ہے چینلوں پہ, مجھے تو ملکہ شراوت نے ایک لگن لگ پڑا. سیریس, اگر تمہیں بھی پاکستانی ڈراموں پر اعتراض ہے تو ہمارے لیے واقعی سوچنے کا مقام ہے. لو تمہیں بھی مجھے تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے میں ڈرٹی پکچر سے ہیرو آیا ہے.
اللہ کے فضل سے ہم نے صرف فیشن پہ کام کیا, اسی نہیں اس گاندھی چ پہن فیشن میں بھی جو گند پڑے نا وہ آپ لوگوں کی وجہ سے پڑا. آپ لوگ جو خریدتے ہو ہم وہ ڈیزائن کرتے, تسی نہ خریدو تو نہ بنائیے. گھگرے بنانے شروع کر دیں گے, گھگرا بنانے لگ پئی ہے تو صرف باندری خریدے گی یا پھر باندر خریدے گا, وہ بھی باندری آستے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. ہائے کیا بگاڑ دیا میں نے, تم تو میرے پیچھے ہی پڑ گئے ہو. حد ہو گئی, میں تیرا پیر میں تو بیٹھا. جب سے آئے وہ میرے پیچھے یہ فیشن, یہ ڈیزائننگ, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, ہم نے سارا غلط کر دیا. تو یار تم فیشن ڈیزائنر ہو, تم سے میں فیشن پہ بات کروں گا نا. فیشن ہی لے کے چلے مجھے تو لگتا ہے کہ گھنٹہ میں اور بیٹھا اس نے کہہ دینا کہ لوڈ شیڈنگ بھی تمہاری وجہ سے. نہیں, اچھا چلو سوال نہیں ہے, جسٹ فار دا سیک آف ڈسکشن. تم یہ بتاؤ کہ کچھ عرصہ پہلے تک یہ جو فیشن تھا یہ لوگ خود فیشن ایوالو کرتے تھے, فیشن خود ایوالو ہوتا تھا, لیکن اب جب سے میڈیا آیا ہے تو الیکٹرانک میڈیا خاص طور پر, اس نے اس میں کارپوریٹ انٹرسٹ نہیں بڑھا دیا. اب راتوں رات فیشن بدل جاتا ہے. پہلے سال بعد 2 سال بعد فیشن تبدیل ہوتا تھا, اور اب جو ہے وہ ہفتوں میں. جونی اب ہر چیز ترقی کر گئی ہے, جدت آ گئی ہے زمانے میں. یہ فیشن تو شہروں کی بات ہے, اب تو پنڈ وہ نہیں رہے. پنڈ اتنے جدید ہو گئے, جا کے دیکھو تو صحیح. پہلے لوگ ہتھان مجھ چوندے سن, ہن مجھاں چون والی مشین آ گئی. اب کون سی بات کر رہے ہو وہ والی کہ 5 سال ایک ہی ڈیزائن. ٹھیک ہے نا, ایک فیشن آج چلا, دوسرے دن دوسرا فیشن ہونا چاہیے. اب تو تم دیکھنا اور 6 مہینے تک ڈسپوزیبل کپڑے آ جانے ہیں. اور کیا, ایک دفعہ پہنے پھینک دیے. سیریس خرچہ بھی تو دیکھو ڈبل ہو گیا ہے. تو ٹھیک ہے نا, پہلے کچھ لاہور سنگل سڑک آتی سی, انہوں بھی ڈبل ہو گئی. تو فیشن کا خرچہ نہ ڈبل ہو گئی, سڑکیں ڈبل ہو جائیں. سیریس ایک طرف دنیا میں کروڑوں انسان ایک وقت کے کھانے کو ترس رہے ہیں, ایک وقت کے کھانے کو, اور دوسری طرف پوری دنیا میں فیشن کے نام پر 2,500 ارب ڈالر اڑائے جا رہے ہیں. ہم کیا کریں بھوک مٹانے کے لیے؟ پالک کے سوٹ سینے شروع کر دیں. کریلے تے دھاگا تے پہلے ہی چڑھیا ہوندا, انہوں کالر بھی لا دیں. سیریس دنیا بھر میں صرف دلہا دلہن کے لباس پر 57 ارب ڈالر خرچ کر دیے جاتے ہیں. تو ٹھیک ہے نا, بیاہ بھی تو بندے دا ایک باری ہونا ہوندا ہے. بیاہ کو ٹینڈ تے نہیں نا جڑی ہر جمعے ہو جاوے. لیکن اتنے مہنگے ڈریسز, اور تو دال دا پا بھی تے ویکھو نا کتنے ٹوٹدی ہے. CVS دال کا سوٹ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ گلاں چ گل نکلدی ہے نا, جس طرح دال چ کالا نکلدا ہے. دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں یہ لوگ. بالکل لوٹ نہیں رہے, اپنی محنت کے پیسے لیتے ہیں. اور کچھ لوگ ہیں بیچ میں آ گئے 2 نمبر, وہ تو ہر فیلڈ میں ہے. ایسے ڈیزائنر بھی ہیں جو واقعی لوٹ رہے ہیں, کام ان کو آتا جاتا نہیں ہے, اور پیسے وہ ہم سے بھی زیادہ وصول کرنے شروع ہو گئے ہوئے. میرے پنڈ کا ایک لڑکا ہے شادہ, نام مراد کا دادا سلوکے سیتا تھا گاؤں میں. یو نو سلوکا, انڈر گراؤنڈ تجوری. نامراد اپنے دادے کو تاگا شاگا بٹن شٹن لا کے دیتا تھا. دادے اس کے ایک آنکھ پتھر کی تھی, اس کو سوئی میں تاگا بھی ڈال دیتا تھا. اس نے آ کے میرے ساتھ ہی بوتیک کھول لی ہے. کس نام سے؟ لتاشے کلیکشن. لتاشے نام تو شاندار ہے. پینڈو نام مراد. آپ پیچھے بہ رہے ہیں کہ کبھی یہ پاس منڈا بالے ایسے انگریزی بول کے آگ پھسان دیا ہوں. اتنا مجھے غصہ چلتا ہے, میری بوتیک میں ایک بندہ گھستا ہے, اس کی بوتیک میں 4 گھسے ہوتے ہیں. اسی طرح ہی پھر خراب ہوتا ہے نا ہر شعبہ. ہم نے تو اللہ کے فضل سے محنت سے کام کیا, ہم نے کبھی ہمیں لوٹ مار نہیں کی. ہم تو جو محنت کرتے ہیں اسی کے پیسے لیتے ہیں. اب اس طرح کے آگے شادی جیسے پینڈو گھسیں گے تو پھر آپ لوگ یہی کہیں گے نا کہ لوٹ مار ہو رہی ہے. گفتگو کرتے ہوئے ہلنے سے باز نہیں آ سکتے؟ اور میں کہڑا پٹرول تھی جڑی ایڈی احتیاط کرن دے. گلاں گلاں تے ہوندی رہندی نا, بندہ نال موجاں تے لٹے نا. تم اپنے گاؤں کے لڑکے کا مذاق اڑا رہے ہو. تمہیں پتہ ہے کہ دنیا میں جو پہلا ریکگنائزڈ فیشن ڈیزائنر تھا جس نے فیشن کو انڈسٹری کا درجہ دلوایا, وہ بھی ایک درزی تھا برطانیہ کا. تو میں کو تو کیا پائلٹ سی. درزی تھا تو خود درزی تھا نا, اس کا دادا تو نہیں تھا نا درزی.
ZVS صاحب ہو سکتا ہے شادہ کچھ سیکھ کر ہی آیا ہو. او تے پنڈ چ کی سکھنا سی انہیں نام مراد نے. پنڈ میں کون سا کام ہوتا ہے؟ زیادہ تو زیادہ کھیساں دے کنارے ہیں تے مخا مار دیتا یا تاریخ دے تاریخ چودھری دا کرتا سی دیتا. اچھا. چارلز فریڈرک ورتھ نامی یہ وہ درزی تھا جس نے انسانی تاریخ میں پہلی بار اپنے سیے ہوئے کپڑوں پر لیبل لگانا شروع کیا. یا اترے چاچے چارلز نے پہلی دفعہ لیبل لگایا تھا اس لیے اس کا تاریخ میں نام آ گیا ہے. ورنہ ہون تے امباں تے لیبل لگن ڈے ہوندے کہیں احتیان نہ پوے تے ہم چوب تے انور ٹور تے لیبل مکس ہویا ہوندے. بات اتنی سادہ نہیں ہے. چارلز فریڈرک ورتھ نامی اس شخص کے لگائے ہوئے لیبلز کا کمال یہ تھا, آؤٹ پٹ یہ تھی کہ برطانیہ ابتدائی زمانے میں کئی سالوں تک اس فیشن انڈسٹری پہ راج کرتا رہا. پھر کم و بیش 7 دہائیوں تک اس فیشن انڈسٹری پر پیرس نے راج کیا. اس کے بعد 2000 کے بعد ملان کا وقت آیا کہ ملان نے فیشن انڈسٹری کو لیڈ کیا. جونی میں تمہیں ایک بات بتاؤں, اگر حکومت ہمیں بھی فیسیلیٹیٹ کرے نا, تھوڑی سی سپورٹ کرے ہماری, اللہ جانتا ہے اگر ہم فیشن ڈیزائننگ کی دنیا میں تہلکہ نہ مچا دے تو پھر ہمارا نام بدل دینا. کیسے؟ تمہیں کیا معلوم انگریز ہمارے جو لباس ہمارا جو کلچر ہے وہ کتنا انگریز کو گورے کو اٹریکٹ کرتا ہے. یہ توتی خسا گورا دیکھ کے پاگل ہو جاتا ہے. ایک دفعہ میری بوتیک میں ایک گورا گھس آیا, میں نے ادھر خسا رکھا ہوا تھا کاؤنٹر پہ. اچھا. مجھے کہتے ہیں ادھر پانی پیندے ہو. میں کہ میں اتریا پانی نہیں پیندے, دس از شو پیری پانے. پاگل ہو گیا میری بات سن کے, شور ہی مچا دیا, پلیز گیو می خسرا, پلیز گیو می خسرا. میں کہا ہے خسرا نہیں خسا. کہتے ابھی میں نے چوک میں سنا تھا خسرا خسرا لوگ کہہ رہے تھے, میں کو چوک چن دینے. یہ خسا ہے, کریزی ہو گیا, آنکھیں کھلی کی کھلی رہنے اس کی, مانی نہ کہ یہ شو ہے. کہتے اس کی خاص بات کیا ہے؟ میں کہا میں سجا پیر کھبے پالو گھبا پیر سجے پالو. اور کو کہندے ہاؤ اٹس پاسبل. میں کہ جڑے لوگ پاندے نے نا پنڈاں دے چودھری انہاں کول نہیں ٹائم ہوندا سجے کھبے کرن دا. باہروں آ کے صرف کام ہے ہی کہندا چوری صاحب لڑائی ہو پئی جے, نال خسا آگے سٹ دے, چودھری پا کے بندوق پھڑ کے فٹ مار. میں نے کہا اس کے اور بھی بڑے فائدے ہیں, اس کے ساتھ پکڑ کے بندے کو کٹے نا تو ہاتھ سے چھوٹتا بھی نہیں, آگے پیچھے تو اس کے کنڈے لگے ہوتے ہیں. اگل ہی ہو گیا, کہتا ہو فیسینیٹنگ. میں کہ لے جا جولیا نو ادنا کٹی کری. کہتا شاباش ZVS تو مینوں اندر کرا. کہتے انگلینڈ میں ہم نہیں بیوی کو کوٹ سکتے, ہم تو بیوی کو غصے سے اتنا ہی پوچھ لینا کہ کدی نال بیٹھی ہیں تو پولیس بلا لیں گی. میں کہ پھر قاتل ہی پوچھ دیو, بیٹھا رہن دیو جتھے بیٹھی. ناظرین یہ تھا آج کا حسب. آپ خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.